بسم الله الرحمن الرحيم إذا سجى ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اور اپنا نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی بچی کو دعوت صحبت دینے جا رہا ہوں، جن سے میری ملاقات زنیرہ ہاشمی تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں. زنیرہ ہاشمی. السلام علیکم. آپ سب ایک بار ضرور شریف پڑھ لیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے.
اور اب آپ کے سامنے میں ماہرہ ہاشمی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں خدمت پیش کرے. ماہرہ ہاشمی. السلام علیکم. آپ سبھی لوگ ایک بار درود شریف پڑھیں. چلے اہل بیت حرم کربلا میں، چلے اہل بیت حرم کربلا میں، مقدر تھا ہر رنج و غم کربلا میں، مقدر تھا ہر رنج و غم کربلا میں. نہ جاتے جو اہل حرم کربلا میں، نہ جاتے جو اہل حرم کربلا میں، نہ کھلتا یزیدی بھرم کربلا میں، نہ کھلتا یزیدی بھرم کربلا میں. قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے نہ بھولے گی دنیا، قیامت سے پہلے نہ بھولے گی دنیا. محرم کرو روزے دہم کربلا میں، محرم کرو روزے دہم کربلا میں، محرم کرو روزے دہم کربلا میں. السلام علیکم. آنکھ میں سبز گنبد بسا لیجئے. ایک عاشق رسول آپ کو ایک سبق دے کے جا رہا ہے. آنکھ میں سبز گنبد بسا لیجئے، آنکھ میں سبز گنبد بسا لیجئے، اور دل کو حکم ربی میں جھکا لیجئے. آنکھ میں سبز گنبد بسا لیجئے اور دل کو حکم ربی میں جھکا لیجئے، اور خود کو ان کا دیوانہ بنا لیجئے. کیا دیے سبحان اللہ. خود کو ان کا دیوانہ بنا لیجئے اور پھر شربت دید کا مزہ لیجئے. کیا بات میں کہہ گیا اور آپ حضرات اتنی خاموشی سے سنتے ہیں. تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. بہرحال نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب عبید الرحمن ہاشمی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں خراج پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. شاہ نے جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہ نے جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں
کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں اور جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، اور ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، کہ سو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، اور اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب طلحہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی پیش کریں۔ مائک پر طلحہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہے سب مہپارے، انبیاء اور ہے سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں۔ آستی رحمت دو عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، آستی رحمت دو عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چار
رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، ان کو ہم مدح ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ہم مانگتے ہیں اور ان سے مانگنے آئے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ ملے گا بھی۔ بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے۔ اور نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں سید فاضل مسعودی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں مائک پر۔ سید فاضل مسعودی صاحب حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت کے چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا اور آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی،
آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے بھی رستا پانی آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے بھی رستا پانی اور شعر ملاحظہ فرمائے خاص طور پر کہ کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا کیسی بستی محمد کا مسافر ٹھہرا دھوپ خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی دھوپ خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی اور تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی تشنگی اس کی سمندر کو بھلا سکتی تھی کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا سرخ رو
کون ہے دونوں میں لہو یا پانی سرخ رو کون ہے دونوں میں لہو یا پانی. اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ جب بھی ذکر شہداء دل میں مسافر چھیڑا جب بھی ذکر شہداء دل نے مسافر چھیڑا آنکھیں ایک زخم بنی آنکھ سے ٹپکا پانی آنکھیں ایک زخم بنی آنکھ سے ٹپکا پانی سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی. اسلام منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں اور ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں. اور رومی سے لے کے جامی اور قرنی بلال حبشی رومی سے لے کے جامی اور قرنی بلال حبشی آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہوگی. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بازو کٹا کر کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے بازو کٹا کے بھی پرچم بچا لیا ہے. عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں. اور بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضور والا تشریف لائیں. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہم اپنی غلامی کا نذرانہ درود و سلام کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ 10 روز کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ ہم لوگوں کا دل تو ایسا لگ گیا تھا کہ جیسے رات کے وقت کا کوئی وظیفہ ہو جو روزانہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ سب فیضان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ 10 روزہ تقریبات جس کی آج 10ویں تقریب منعقد ہے، محترم المقام لائق صد احترام عزت مآب سید ڈاکٹر اقبال ہاشمی صاحب کے مکان پر یہ محفل کوئی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس محفل کی بڑی پرانی تاریخ ہے، بڑی قدیمی تاریخ ہے۔ تقریباً 1 صدی سے بھی زیادہ ہوئے کانپور کی سرزمین پر ہاشمی گھرانے کے تمام برادران اجتماعی طور پر بارگاہ اہل بیت میں اور بارگاہ شہدائے کربلا میں بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ 10 روزہ تقریبات کرتے چلے آئے ہیں۔ حالات جب سازگار تھے تو کھلے میدان میں انتہائی عظیم الشان انداز میں یہ تقریبیں منعقد ہوتی تھی، جسے سننے والے دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ مگر یہ ان حضرات کی عقیدت ہے کہ ناسازگاری کے باوجود بھی انہوں نے اپنی سرکاروں کی بارگاہ میں جتنا بن پڑا اپنے اپنے طور پر خراج عقیدت اسی تسلسل کے ساتھ 10 روزہ مختلف مقامات پر منا رہے ہیں۔ اس 10 روزہ تقریبات کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے عزت مآب عالی جاہ ڈاکٹر احسان اللہ صاحب مدد ذلہ العالی۔ آج آخری دن ہے، بڑا ہی نور محسوس ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے الاعتبار بالخواتیم، کہ اللہ کے نزدیک اعتبار اخیر ہی کا ہوتا ہے۔ تو حسن فال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رونقیں اور آج کی یہ دلکشی اور آج کی یہ بہار شاید ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ میرے امام نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، یعنی حسین کا ذکر ہی ذکر رسول ہے۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے،
باطل کے سامنے جھکے، مومن کو یہ حرام ہے۔ باطل کے سامنے جھکے، مومن کو یہ حرام ہے۔ اور صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں موت یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ بحالت سجدہ سید الشہداء، سبط رسول، فرزند بطول، لخت جگر علی، نور نظر فاطمہ، مومنوں کے دلوں کے چین، راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شہادت بحالت سجدہ ہو گئی۔ یہیں پر میں نے بات مکمل کر دی تھی۔ اب چونکہ 10 روزہ تقریبات کا ایک حسین فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری تاریخ اجمالی طور پر، کم سے کم اجمالی ہی صحیح، اس کی ایک تصویر ذہن و دماغ میں گردش کر جاتی ہے اور ہماری یادیں کچھ تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم بتانا چاہیں گے کہ بعد شہادت زمین کربلا پر میرے امام کے ساتھ ظالموں نے کون سا سلوک کیا، اور پھر ان بطش ربک لشدید، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو رب کی پکڑ کی ایک ہلکی جھلک ان یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوئی، کیونکہ وہ جو پکڑ ہوئی وہ مکمل سزا نہیں ہو گئی، یہ تو اللہ نے اپنے عتاب اور اپنے غضب کی ایک جھلک دکھائی۔ اخیر میں ان کے لیے عذاب عظیم تو قیامت میں اور مرنے کے بعد آخرت میں ہے۔ جب امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو اگر صرف خلافت کی حفاظت کا ڈر تھا یزیدیوں کو، اور ناپاک اور نااہل یزید کی خلافت ہی بچانا تھا، تو ان کے زعم میں تو ان کی خلافت بچ گئی تھی، کیونکہ اب حسین بظاہر دنیا میں نہ رہے، مگر انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ خولی بن یزید آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اپنی تلوار سے سر حسین کو، گردن حسین کو تن پاک سے جدا کر دیتا ہے۔ بکرا بھی ذبح کیا جاتا ہے تو حکم ہے کہ اتنا نہ کاٹا جائے کہ مکمل گردن الگ ہو، 3 رگیں جو ضروری ہیں وہ کٹ جائیں بس، اور وہیں پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ شدید تکلیف ہے اور جو ذبح اصلی ہے وہیں تک ہو چکا۔ یزیدیوں نے پوری گردن پاک حسین کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ کام خولی نے کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو 17 ہاشمی جوان، اون و محمد، قاسم، عباس، علی اکبر، علی اصغر، یہ جو دیگر ہاشمی خاندان کے جوان تھے، ان کے بھی سروں کو جدا کیا گیا، اور جدا کرنے کے بعد اب ان کی بد نگاہ خیمے کی طرف اٹھی۔ وہ معمولی سا خیمہ جو صرف سر چھپانے کے لیے تھا اور سورج کی تمازت اور بارش وغیرہ سے حفاظت کا ایک معمولی ذریعہ تھا، یزیدیوں نے کیا کیا کہ اندر گھس کر زینب پاک، شہربانوں،
सकीना, इनके सरों पर जो दुपट्टे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ख़वातीन हैं जिनके हिजाब और जिनके पर्दे का जिक्र जन्नत में भी होता है। कभी इन्होंने अपने आंगन में भी दुपट्टा बेज़रूरत नहीं हटाया होगा। आसमान की निगाहें भी इनके पर्दे की गवाही देंगी क़यामत के दिन। जिनके घर से पर्दे की आयत आई है, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिजाब का मिजाज बख्शा है, उन ख़वातीन के सरों से इन यजीदियों ने दुपट्टे जबरन खींच लिया और दुपट्टे खींचते हुए उनको बाहर निकाल दिया और पीछे से जाकर के खीमे में आग लगा दिया। खीमा जलकर खाकिस्तर हो गया। वो ख़वातीन खुली हुई फ़ज़ा में आ गई। जुल्म पर जुल्म है। जिस तरफ भी निगाह उठाइए करबला में जुल्म ही की शक्ल नजर आ रही है। अब क्या हुआ आगे? इब्ने साद जो करबला में सिपह सालारी का मनसब लिए हुए था और जिसकी सिपह सालारी और जिसकी क़यादत में वो जंग यजीदी लड़ रहे थे, उसने कहा कि खोली, तुम हुसैन के सर को नेज़े पे टांगो और डायरेक्ट इब्ने ज़ियाद के पास कूफा में दारुल खिलाफा में ले जाके पहुंचाओ। इसी तरीके से शिमर से कहा कि कुछ लोगों को साथ में ले लो और ये जो बकिया सर हैं इनको भी टांगो और पीछे पीछे इनको ले जाओ। आगे आगे हुसैन का सर रहे और पीछे पीछे दीगर लोगों के सर टंगे हों और जहाँ तक हो सके तो शाहराहे आम से चलना, गाँव में होकर गुजरना, आम रास्तों से गुजरना, ताकि चलने वाले मुसाफिरों को और राहगीरों को ये सबक मिले कि हुकूमत वक्त से टकराने का और मुखालफत करने का यही सबक मिलता है। इस नियत से, इस बदनीयती के साथ गोया कि वो इमाम को जलील करना चाहता था। शहीद तो कर ही दिया था, कत्ल तो कर ही दिया था, अब बादे कत्ल इब्ने साद उन्हें जलील भी करना चाहता था अपनी नियत में, मगर उसे पता नहीं था व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर बियदिहिल खैर, उसी के दस्ते कुदरत में सारी भलाइयाँ हैं। हमारे और आपके बस में नहीं है किसी की तजलील, हम नहीं कर सकते, मौला के दस्ते कुदरत में है। तो देखो अल्लाह ने उस जिल्लत को इज्जत में किस तरह तब्दील कर दिया। जब खूली बिन यजीद नेज़े में सरे हुसैन को टांग कर आगे आगे चला और दीगर बदबख्तों ने दूसरे शोहदा के सरों को टांग कर जब चले पीछे से, तो जिसने भी देखा, कायनात ने देखा, फजाओं ने देखा, हवाओं ने देखा, चरिंदो परिंद ने देखा, अजिन्ना ने देखा, अल्लाह की 18,000 मखलूकात ने देखा कि वाह रे हुसैन की इमामत कि करबला में जिस दिन से कदम रखा, पहली तारीख से लेकर शबे आशूरा तक जब जब मुसल्ला बिछा तो इमामत हुसैन की थी और कटने के बाद भी इमामत हुसैन कर रहे हैं। इसीलिए तो आज भी लबों पर नाम हुसैन नहीं, इमाम हुसैन है। अल्लाह ने ऐसा इमाम बना दिया उनको कि नाम भी हम इमाम हुसैन कहते हैं। वो उनके ख्याल में जिल्लत थी, मगर कुदरत इज्जत बख्श रही थी और तारीख़ बन रही थी कि ताकि जब क़यामत तक ये तारीख़ बन जाए कि हुसैन ने ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी इमामत की है और हुसैन ने बातिनी ज़िंदगी और बरज़खी ज़िंदगी में भी इमामत ही की है। इसलिए वो बड़े इमाम हैं। अब नाम भी लिया जाएगा तो इमाम हुसैन कहा जाएगा। ये वो लोग उधर चले गए।
آج کی ہی تاریخ تھی اور اتفاق یہ حسن اتفاق ہے کہ جمعہ ہی کا دن بھی تھا، وہ 10ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ وہ سب تو سروں کو لے کر چلے گئے اور بقیہ جو جسم مبارک تھے شہداء کے وہ سب کھلی فضا میں یوں ہی پڑے، ہوائیں چلتی، گرد اڑتی، غبار اڑتا، مقدس تنوں پر وہ غبار پڑتے۔ ابن سعد ابھی خود نہیں گیا، وہ ابھی کربلا میں ٹھہرا رہا، اس مقصد سے ٹھہرا کہ جو یزیدی جہنم رسید ہوئے تھے اس نے سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کی نماز جنازہ ادا کر دیں، تو اس نے وہی کیا، یزیدیوں کا اہتمام کر لیا۔ اور دوسرا دن جب دوسرا دن آیا تو اب اس نے ابن زیاد کے دربار میں جانے کی کوشش کی اور اہتمام کرنا شروع کیا۔ ہاشمی خاندان کے جتنے بھی شہید تھے اور ان کے جتنے وفاداروں کی لاشیں تھیں سب کربلا میں یوں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، جو زندہ حضرات تھے، جو خواتین تھیں، سب سے پہلے نمبر پر سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بستر علالت پر کئی روز سے مسلسل نقاہت میں تھے، ان کو پکڑا اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں، ان کے پیروں میں زنجیریں، اور اس کے بعد گھوڑے کی پشت پر انہیں باندھ دیا۔ دوسری خواتین کو بھی اسی طریقے سے، جیسے سامان کسا جاتا ہے، لادا جاتا ہے، اس طریقے سے ان قدسی صفت، عزت مآب، عفت مآب، تقدس مآب خواتین کو اسی بے دردی اور ظالمانہ انداز میں باندھ کر چلا۔ اور اس کے بعد جب چلتے چلتے ابھی ابن زیاد کے دربار میں یہ لوگ نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے ہی ایک جگہ یہ سر لے جانے والے اور زندوں کو لے جانے والے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کے وہاں منزل کرتے ہیں۔ منزل کرنے کے بعد چونکہ یزید نے شراب کو حلال کر ہی دیا تھا تو شراب نوشی میں مبتلا ہو گئے۔ اتفاق سے وہیں پر ایک پرانا گرجا گھر تھا جہاں منزل کیا۔ اس گرجا گھر میں ایک بڑا قدیمی راہب اور پادری رہا کرتا تھا۔ اس نے جب اپنے گرجا گھر سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بڑا عجب منظر ہے۔ ایک ایسا سر ہے جو سب سے اونچے نیزے پہ ٹنگا ہوا ہے اور بقیہ سب نیچے ہیں۔ جو سب سے اونچا ہے، چہرہ، پیشانی، اس اگرچہ غبار آلود اور لہو لہان معاملہ ہے، مگر یہ کتنی صفاک، کتنی ظالم قوم ہے کہ اس نے خود ان کے گھرانے والوں کو، جن کا یہ خود کلمہ پڑھتے ہیں اور دعوی ایمان کرتے ہیں، انہی کے گھر والوں کو اس طرح شہید کر کے ایسا ظلم کر رہے ہیں۔ اس پادری سے نہ رہا گیا، اتر کے آیا، پوچھا یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ ظالموں نے بتایا یہ یزید کی مخالفت کرنے والے حسین کا سر ہے۔ چونکہ حق جو ہوتا ہے، سچ جو ہوتا ہے، وہ اپنا ایک الگ رنگ رکھتا ہے۔ اتنے ظلم و ستم کے بعد اگرچہ حسین کے جسم میں پانی نہ بچا ہوگا، حسین کے جسم میں وہ جو جسمانی تازگی ہے وہ نہ بچی ہوگی، مگر خاندانی شرافت، آپ کے عمل کی شرافت، آپ کے علم کا اثر، آپ کے تقوی کا اثر، آپ کی بزرگی کا اثر، آپ کو مصطفیٰ جان رحمت نے جو فضل و کمال بخشا تھا اس کا اثر آپ کی پیشانی سے نمایاں تھا، آپ کے چہروں سے اس کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس پادری نے سوچا یہ تو بڑے اہم شخص کا سر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس پادری نے اتر کر کے
کہا کہ اے لوگو ایک کام کرو، تم یہاں منزل کیے ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سر ہے، جس سر کو تم نے سب سے اونچے نیزے پہ ٹانگ رکھا ہے، ایک رات کے لیے مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں ہم تم کو بہت سارا درہم دیں گے۔ یزیدی پیسے اور اقتدار وغیرہ کی لالچ میں تو پھنسے ہی ہوئے تھے۔ اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بارش بھی مقبولیت کی پہچان ہے، یہ مقبولیت کی پہچان ہے۔ گویا کہ ہم سب کا خراج عقیدت کربلا سے ہوتا ہوا مدینے میں ہے۔ مدینے والے سردار نے ہمارے اس خراج عقیدت کو قبول فرما لیا ہے۔ اس پادری کے کہنے پر یہ لوگ راضی ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، درہم کی تھیلی پہلے لاؤ۔ درہم کی تھیلی دیا اور کہا لے جاؤ سر کو۔ پادری لایا اپنے گھر میں اور ایک اونچے مقام پر پہلے اس کو صاف کیا، گرد و غبار عطر میں معطر کیا، خوشبو لگایا، بسایا اور اونچے تاپ پہ رکھ کر کے زیارت کرنے لگا اور حسین کے چہرے کے خد و خال کو دیکھنے لگا۔ امام حسین کے چہرے کو جب دیکھنے لگا تعظیم میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم زندہ ہونے کے باوجود، آج ہم طاقت میں ہونے کے باوجود وہ تبلیغ نہیں کر سکتے جو میرے امام کے کٹے ہوئے سر نے دین کی تبلیغ کر دی ہے۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ امام حسین کے سر کو صاف ستھرا کر کے جب رکھا اور زیارت کرنے لگا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کریم کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ تو پادری تھا، آنکھوں پہ کفر کے پردے تھے، مگر اس ادائے محبت کی بنیاد پر اور حسینی ادب کی بنیاد پر اللہ نے اس کے کفر کے پردے کو دور کر دیا، اور آنکھوں سے جیسے کفر کا پردہ ہٹا ویسے ہی اصل حسینی چہرہ نظر آ گیا۔ تو جب اصلی چہرہ نظر آیا تو کیا دیکھا؟ اللہ کی عزت کی قسم، اس پادری کی آنکھوں نے دیکھا کہ سر ہی سر ہے، بدن تو کہیں اور ہے، مگر یہ کیسا سر ہے کہ سر سے نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے، سر سے نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ چونکہ اس نے پوچھ لیا تھا پہلے ہی کہ یہ کس کا سر ہے، تو لوگوں نے بتایا تھا یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کے نواسے کا سر ہے۔ تو پادری نے دونوں باتوں کو جوڑا اور نتیجہ یہ نکالا کہ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جو اپنے پیغمبر اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی شان کیا ہوگی۔ اب اپنا دل اس قدر پگھل گیا، اتنا پگھل گیا کہ وہ غائبانہ طور ہی پر حضور کو حاضر سمجھ کر وہی توبہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن اس نے سر کو واپس کر دیا۔ ان لالچیوں نے تھوڑی دور جا کر کے سوچا لاؤ بانٹ لے، کتنا کتنا آپس میں آتا ہے، کتنا کتنا درہم ایک پہ آئے گا۔ جیسے تھیلی کھولی تو سب نقلی چیز ہو گئی، اور اس پر لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں ہرگز اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ان درہموں، نقلی درہموں پر یہی سب لکھا ہوا تھا۔ وہ پشیماں بھی ہوئے، نادم بھی ہوئے، اور اس کے بعد لے کر کے پہنچتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا، سامنے ایک
बड़ा तश्त रखवाया और उसी में हुसैन पाक का सर रखा गया। उसके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी से लबे हुसैन, रुखसारे हुसैन में कचोके मारने लगा गुस्ताखाना अंदाज में, और ओल फोल बकने लगा, अपनी फतह का डंका बजाने लगा। ऐसी सूरत में वहाँ एक सहाबी रसूल मौजूद थे, हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म। वो फरते गज़ब में आ गए, अपनी जान की परवाह किए बग़ैर दरबारे इब्ने ज़ियाद में हैं, हुकूमत उनकी है, आप तनहा हैं, मगर मोहब्बत हुसैनी में सरशार होकर अपनी जान की परवाह किए बग़ैर खड़े हो जाते हैं। कहते वो इब्ने ज़ियाद नापाक अपनी छड़ी को हटा ले, अल्लाह की इज्जत की कसम, बारहा मेरी आंखों ने देखा है कि इन्हीं लबों को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, आज तो छड़ी लगा रहा है। चूंकि उसके पास हुकूमत थी, नतीजा ये हुआ कि उनको भी शहीद करवा देता है। और उसके बाद जब सुबह होती है तो सबसे पहले जामे मस्जिद कूफा में जाता है, और जाने के बाद मिंबर पे खड़ा हुआ खुतबा देने के लिए, तो कहा माज़ल्ला नक़ले कुफ्र कुफ्र न बाशत, वरना तो हुसैनी लोग उसे नक़ल करना भी गवारा नहीं करते। जो जुमले उसने कहा था, उसने कहा था हुसैन झूठे और उनके बाप अली झूठे, आज झूठों की नाकामी हुई और यजीद जैसे सच्चे को कामयाबी मिल गई, ये जुमला उसने कहा। तो वहाँ भी एक सहाबी रसूल तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद में, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी। बूढ़े थे और आँखों से माजूर हो चुके थे। वो दिन भर मस्जिद के गोशे में बैठा रहा करते थे। जब ये जुमला सुना तो वो बुढ़ापे के आलम में लरसते हुए वो भी खड़े हो गए और कहा, इब्ने ज़ियाद अपनी ज़बान बंद कर, तू उनको झूठा कहता है, तू झूठा है, और कूफा में तुझे गवर्नर बनाने वाला यजीद झूठा है। ये ऐसे सच्चे हैं कि दुनिया ने सच्चाई इन्हीं से पाई है, और क़यामत तक दुनिया में सच्चाई इन्हीं के कदमों के बरकत से रहेगी। उन्हें भी सज़ा दे देता है। उसके बाद जब ये सारा काम उसने किया इब्ने ज़ियाद ने, अब उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने वो सर को सोचा कि मैं यजीद के पास भिजवा दूँ ताकि यजीद खुश हो जाए और मुझे जो इनाम देना चाहता है वो दे। काफ़िला यहाँ से चला सरे हुसैन को लेकर के, और दीगर शुहदा और दीगर जो बाकी मानदा हजरात थे, ख़वातीन थे, सबको लेकर के जब यजीद यानी दमिश्क की तरफ रवाना हुआ, तो दमिश्क पहुँचने से पहले कुछ लोग पेशगी वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने खबर दे दी थी कि इराक़ वालों ने हुसैन का सर रवाना कर दिया है और वो आपके दरबार में आ रहा है। तो अब यजीद ने दमिश्क शहर को सजाया, उसके चेलों ने उसी के अडर, उसी की मर्ज़ी से शहर दमिश्क को सजाया गया। क्या ये चीज़ बता रही है कि वो राज़ी नहीं था कत्ले हुसैन से, कि सर हुसैन इस बेदर्दी के साथ आ रहा है और वो शहर को सजा रहा है? एक सहाबी वहाँ मौजूद थे उस ज़माने में जो मुल्क शाम तिजारत के लिए गए थे, और मुल्क शाम ही का शहर है दमिश्क, तो वहाँ पर आप उस वक्त मौजूद थे तिजारत की नीयत से। उनका नाम था हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जब देखा कि अचानक शहर दमिश्क सजा दिया गया है और कुछ लोग बाजे भी बजा रहे हैं, खुशियों के शादियाने हैं चारों तरफ, तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये क्या मामला है। तो बताने वालों ने बताया कि इराक़ की तरफ से, करबला से हुसैन का कटा हुआ सर आ रहा है, जिसकी खुशी यहाँ मनाई जा रही है। आपने एक सर्द आह खींची
اور سوچا دل میں کہ اے آسمان تو گر کیوں نہیں جاتا، اے زمین تو کیوں پھٹ نہیں جاتی، یہ چیز زمین پر ہو رہا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ بتا دو مجھے صرف کہ کدھر سے حسین کا سر آ رہا ہے، وہ کون سا دروازہ ہوگا کہ کوفے میں داخل ہوں گے لوگوں نے کہا باب الساعہ، ایک دروازے کا نام تھا باب الساعہ، تو کہا گیا باب الساعہ سے آ رہا ہے۔ تو آپ تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے وہیں جا کے پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ قافلہ اندر گھسا تو آپ نے دیکھا کہ امام پاک کا سر آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے خواتین ہیں۔ تو دیکھ کر حسین کے سر کو اس عالم میں آپ زارو قطار رونے لگے، اس کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے؟ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی علاوہ رونے کے، تو رونے لگے۔ سیدہ سکینہ جن کی عمر 7 سال کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے ہیں جو رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ ظلم تو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی میں اہل بیت سے محبت کرنے والا صحابی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتاؤ۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل توجہ ہے کہ عمر کیا تھی سکینہ کی؟ 7 سال کی۔ کیا ہوتی ہے اتنی عمر؟ مگر کیسا شریف گھرانہ رہا ہوگا، کیسا نوری گھرانہ تھا، کیسا قرآنی گھرانہ تھا وہ، کہ 7 سال کی بچی کا ذرا شعور دیکھو کہ جب بوڑھے صحابی نے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، ظاہر سی بات ہے سکینہ کئی روز کی پیاسی تھی، انہیں پانی ہی مانگنا چاہیے، کھانا مانگنا چاہیے، تھکی ماندی تھی، مظلوم تھی، انہیں آرام اور آسائش مانگنا چاہیے، مگر کہتی ہیں کہ آپ صرف اتنا کر دیجئے کہ امام حسین کا سر بہت قریب ہے ہم لوگوں سے، لوگ ان کو دیکھنے چلتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پردے کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ لاشعوری طور پر اپنی آنکھیں ہم پر بھی ڈالتے ہیں بلا وجہ، آپ ایسا کیجئے کہ امام پاک کا سر دور کروا دیں تاکہ کم سے کم لوگ ہمیں بے پردہ نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر! کیسا حجاب کا مزاج تھا، کیسا پردے کا شعور تھا ایک بچی کے اندر۔ آج کی ماں بہنیں خواتین، اگر ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو، میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اور آج کے اس بے پردگی اور انگریزی تہذیب جب بالکل لاشعوری طور پہ ہمارے گھروں میں گھس رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، ہم جان نہیں پاتے، ہمارے کمرے کمرے میں انگریزی تہذیب ہے، ہمارے گھر گھر میں انگریزی تمدن ہے۔ ایسے موقع پر اگر تمہیں کوئی اسلام سے قریب کر سکتا ہے تو سکینہ کا یہ مزاج قریب کر سکتا ہے۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والیوں کو سکینہ کا یہ جملہ ہمیشہ سنانا چاہیے کہ کم سے کم سکینہ نہ بن سکو تو باندیے سکینہ ہی بن جاؤ۔ سر حسین کو وہ آگے کروا دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں بھی جب سر پہنچا تو یزید نے بھی وہ حرکت کی جو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تھا، اس نے بھی چھڑی لگائی۔ یہ اور بات ہے کہ سیاستاً اس نے 1-2 جملے اور کہے تھے۔ ایک جملہ یہ بولا تھا کہ اگر میرا معاملہ ڈائریکٹ ان سے ہوتا تو میں قتل نہ ہونے دیتا، میں قتل نہ ہونے دیتا اگر مجھ سے ڈائریکٹ معاملہ ہوتا۔ حضرات یہ جملہ ہمارے مورخین، اسلامی مورخین، اہل بیت اور شہداء سے صحیح عقیدت رکھنے والے مورخین کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس کا سیاستی تھا، کیونکہ اگر سیاستی نہ ہوتا تو پھر حکومت اسی کی تو تھی۔ اگر وہ راضی نہیں تھا تو اتنا بڑا حادثہ اس کی حکومت میں پیش آیا کہ زمین پر جو سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے عظمت والا گھرانہ تھا وہ پورا کنبہ لٹ گیا،
اور ایک لفظ بھی بلا کر کے ابن سعد یا ابن زیاد کو کچھ نہیں کہا، کوئی سزا نہیں دی، تو یہ سیاست نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ اس کی چاپلوسی تھی نہیں تو اور کیا تھی؟ بہرحال اس نے بھی وہی لگایا، تو وہاں بھی ایک صحابی ابو برزہ صحابی تھے، وہی جملہ انہوں نے دہرایا، یزید ناپاک اپنے چھڑی کو ہٹا لے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ یزید پلید نے اب سوچا کہ معاملہ تو سب ہو ہی گیا ہے، تو وہ زین العابدین سے الگ خلوت میں گیا اور کہتا ہے کہ دیکھو میری لا علمی میں سب ہو گیا ہے جو کچھ ہوا، اب تم بخیریت مدینہ جاؤ اور مجھے خط و کتابت کرتے رہنا، کوئی ضرورت ہوگی تو بتانا۔ 20-30 لوگوں کا ایک دستہ بنا دیا اس نے، اور اس کی قیادت دے دیا حضرت نعمان بن بشیر کو، جو کوفہ کے گورنر پہلے تھے، سابق گورنر، جن کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ یہ حسینیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اسی بنیاد پر انہیں ہٹا دیا گیا تھا، اور سخت گیر گورنر کا انتخاب ہوا تھا، یعنی ابن زیاد کا۔ تو اس نے سوچا یہ ان کے ساتھ گھلے ملے ہیں تو لاؤ انہی کے ذریعے بھیجوا دوں مدینہ۔ تو نعمان بن بشیر لے کے گئے، زینب پاک ہیں۔ یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو وہاں امام حسین کے ایک دوسرے بھائی جو مولا علی کی دوسری بیوی سے تھے، جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا، وہ وہاں حیات میں تھے۔ سرکار کی زوجہ حضرت ام سلمہ یہ بچی ہوئی تھیں، یہ بھی تھیں۔ جب وہاں پر یہ قافلہ پہنچا تو ڈائریکٹ روضہ رسول پر گیا۔ زینب جو حسین کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھ رہی تھی اب، کیونکہ وہ بہن تھی، بڑی تھی سکینہ سے، دیگر لوگوں سے عمر میں، تو زینب نے سوچا کہ اب حسین کے بعد ذمہ داری میرے ہی اوپر تو ہے، تو کسی طرح انہوں نے اب تک صبر اس لیے کیا تھا کہ سکینہ زیادہ نہ روئے، شہربانوں کا دل زخمی نہ ہو، اس لیے وہ اندر اندر اب تک گھل رہی تھی۔ مگر جب حضور کے روضے پر گئی ہیں تو اپنے درد و کرب کا جن لفظوں میں اظہار کیا ہے زینب نے، اگر اسے لفظوں میں صحیح پرو دیا جائے تو مورخین نے لکھا ہے انسان تو انسان، جانور بھی رو پڑیں گے۔ زینب نے جس درد کا اظہار کیا تھا، حسین پاک کا سر وہاں پہنچا۔ ایک تاریخ یہ ہے کہ حسین کے سر مبارک کو سیدہ فاطمہ کے بغل میں وہاں دفن کیا گیا، اور دوسری بھی روایتیں ہیں، مختلف ہی مسئلہ ہے، مگر یہ بھی ہے کہ پہلوئے فاطمہ میں مدفون ہوا۔ اب یہاں تک تو یہ معاملہ مکمل ہو گیا، لیکن ظلم کی شاخ بہت دنوں تک ہری نہیں رہتی ہے۔ اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دشواری کے بعد آسانی آتی ہے۔ ظلم کی بنیاد پر جس حکومت کا قیام ہوتا ہے اس کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی ہے۔ کتنے دن اس نے حکومت کیا؟ اتنا عالی گھرانہ شہید کروا کر کے جس نے دائمی جہنم مول لے لیا یزید نے، دنیا میں کتنا عیش کیا اس نے؟ کل 3 سال 7 مہینے، 3 سال 7 مہینے تک اس نے حکومت کی۔ البتہ اس دوران اس نے جو ننگو عار اور جو ننگا ناچ ناچا حرم شریف یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر، وہ کلیجہ لرز اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس زمین کے لیے میرے امام نے یہ کہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ میرے امام اہل سنت جس زمین پاک پر اپنا ادب یوں فرماتے ہیں کہ وہاں تو قدموں سے چلنا بھی ادبی ہے، یہاں تو سر کے بل چلنا چاہیے۔ اس حرم پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسلم بن عقبہ کو اس نے ایک بہت بھاری لشکر دے کر بھیجا اور کہا جاؤ پہلے مدینہ اور مدینہ کے بعد مکہ، دونوں کو تہس نہس کر دو۔ مسلم بن عقبہ پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اللہ اکبر،
मदीने पाक मिंबर नबवी, जिस मिंबर नबवी पर कदमे रसूल पड़ा करते थे, सहाबा जिस मिंबर को उस निस्बत से चूमा करते थे, वही मस्जिद के इहाते में जो सुतून थे, उन सुतूनों में उसने घोड़े बंधवा दिए। वो घोड़े वहीं लीद करते, पेशाब करते, और वो सारी गिलाजत को कभी कभी उठवाकर मिंबर पे डाल दिया जाता। 3 दिन के लिए अजान की पाबंदी हो गई, 3 दिन के लिए नमाजों की पाबंदी हो गई, और इतना नंगा नाच मुस्लिम बिन उक़बा ने अपने फौजियों से नचाया वहाँ पर कि जुल्म का इतना तीर बरसा, इतनी तलवारें चली कि तकरीबन 700 सहाबा जुल्मन शहीद कर दिए गए। अब उसने जब यहाँ पर जुल्म कर लिया तो अब सोचा कि मक्का की तरफ चलो। मक्का की तरफ चला था, मगर रास्ते में उस पर फालिज आया था मुस्लिम बिन उक़बा पर, और उसकी मौत हो गई थी। तो एक दूसरा शाम, मुल्क शाम का हुसैन बिन नुमैर नाम का था, उसको क़ियादत दे दी गई कि अब मक्का को तुम देखो। वो पहुँचा, और पहुँचने के बाद मिंजनीक मशीन के ज़रिए इतना पत्थर बरसाया कि काबा शरीफ के सहन में सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे। दीवारें शिकस्ता हो गई, गिलाफ़े काबा फाड़ दिया गया, बहुत कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें यजीद की हुकूमत में 3 साल 7 महीने के अंदर उसने हरमैन तय्यबैन शरीफैन मुतहरैन की इस कदर गुस्ताखी किया। अल्लाहु अकबर! कैसा है वो इंसान कि यजीद का इतना अहम करतूत, यजीद का के पेशानी पर कत्ले हुसैन का इतना बदनुमा दाग, सैयद अली असगर के कत्ल का बदनुमा दाग, खवातीन की बेइज्जती का बदनुमा दाग, मदीनतुल मुनव्वरा की गुस्ताखी का बदनुमा दाग, मक्का मुकर्रमा की तौहीन का बदनुमा दाग, उसके बावजूद आज भी ज़मीन पर ऐसे मौलवी जिंदा हैं जो उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। शायद आप सुने, आज भी सऊदी अरबिया में ऐसे लोग लेक्चर देते हैं जो उसको अमीरुल मोमिनीन, पक्का सौमो सलात का पाबंद कहते हैं। मैं एक तारीख़ी जुमला नज़र कर दूं, क्योंकि यहाँ अहले अक़ीदत तशरीफ़ फरमा है। आज की बात दूर की छोड़ो, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ जो 5वें नंबर के खलीफा हैं, जिनका तक़वा इतना आला था कि तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने, अकाबिरे अहले सुन्नत ने मुत्तफ़िक़ होकर जिनको 5वें खलीफे राशिद कहा है। उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ का ज़माने खिलाफत है। उनके दरबार में एक शख्स आया, उसे मालूम नहीं था कि मिजाज हज़रत का क्या है। किसी यजीद की बात चली तो उसने अमीरुल मोमिनीन कह दिया, अमीरुल मोमिनीन कह दिया यजीद को। तो अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और उसके बाद कोड़ा मंगवाते हैं, और उसको 20 कोड़े वहीं पर लगवाए गए कि तू यजीद जैसे फासिक व फाजिर को अमीरुल मोमिनीन कहता। चारों इमामों में से किसी भी इमाम ने, ना इमाम आज़म ने, ना इमाम हम्बल ने, ना इमाम शाफ़ई ने, ना इमाम मालिक ने, किसी भी इमाम ने यजीद को मुसलमान माना ही नहीं है। किसी ने मुसलमान नहीं माना। इसलिए जब किसी चारों इमामों में से किसी इमाम ने मुसलमान भी नहीं माना तो अमीरुल मोमिनीन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इसलिए यह बोली अगर किसी की है तो मान लो कि वो यजीदी है। ये 3 साल 7 महीना गुजार कर यजीद ज़िल्लत की मौत मरा, शराब पीकर मरा, ज़ानिया औरतों के बीच में मरा, वो जहन्नम रसीद हुआ। मगर मैंने पढ़ा था ना, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जुल्म की शाख ज़्यादा हरी नहीं रहती है। अभी 6 ही साल गुजरे थे कत्ले हुसैन को, कुल 6 साल, कि मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी तैयार हुआ। अल्लाह कभी कभी फासिको फाजिर से भी दीन का काम ले लेता है। मुख्तार सक़फ़ी ये वो शख्स है
جس کی آخری حالت بہت بری ہے، اس نے اخیر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس تو جبریل آتے ہیں اور میں نبی مبعوث ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے۔ یہ اس کا آخری کردار ہے، مگر اللہ نے حسینیوں کے حق میں اس سے کام لے لیا۔ مختار بن عبید ثقفی نے قسم کھائی علی الاعلان کہ اے لوگوں سنو، میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک کہ کم سے کم ان یزیدیوں کو جو قتل حسین اور خاندان حسین کے قتل میں جو کسی طرح شریک تھے، میں چن چن کر کے سب کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تو اب کتنے لوگوں کو اس نے مارا؟ تاریخ میں ہے کہ تقریباً 6000 کوفیوں کو 6000 کوفیوں کو اس نے اپنے سپاہیوں سے مروایا۔ اب وہ 6000 کون تھے؟ نہ تاریخ نے اس کی تفصیل محفوظ رکھی ہے اور نہ ہم جیسے کم مطالعہ ان کو جان سکتے ہیں، مگر کم سے کم ان بڑے بڑے جہنمیوں کا ذکر تو ہم کر ہی سکتے ہیں جنہوں نے کربلا میں بہت بڑھ چڑھ کر کے رول ادا کیا تھا، جنہوں نے میرے امام کے ساتھ کھل کر کے گستاخی کی تھی، جنہوں نے میرے امام کے دل کو شکستہ کیا تھا، جنہوں نے اصغر کے حلقوم پہ تیر چلائے تھے، جنہوں نے امام کی گردن کاٹی تھی، جنہوں نے زینب کو اونٹ پہ باندھا تھا، جنہوں نے سکینہ کے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا، کم سے کم ان بدنہاد جہنمیوں کا ذکر تو کر ہی سکتے ہیں کہ مختار نے ان کو کیسے کیسے جہنم پہنچایا۔ ایک دن اس نے اپنے دربار سے کچھ درباریوں کو بھیجا اور کہا جاؤ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں، مختار ثقفی جب اٹھا اور اس کا جب عروج ہوا تو یہ جو چیدہ جہنمی تھے، جو چوٹی کے تھے، انہوں نے سمجھا اب تو خیر ہے نہیں، تو سب کے سب کوفہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھگ گئے تھے۔ خولی بھی بھگ گیا تھا، ابن زیاد بھی بھگ گیا تھا اور شمر بھی بھگ گیا تھا۔ یہ سارے لوگ جو بڑے بڑے ظالم تھے، یہ سب اپنی اپنی راہ لے لی تھی انہوں نے۔ البتہ ابن سعد جو کربلا میں کمانڈر بنا ہوا تھا قافلہ سالار، ابن سعد یہ اس خوش فہمی میں رکا ہوا تھا کوفہ میں کہ اس کے تعلقات اچھے تھے مختار سے اس کے دیرینہ تعلقات تھے، سابق تعلقات تھے، تو اس نے سوچا کہ ہم کو تو کچھ کہے گا نہیں، تو اس خوش فہمی میں یہ اپنے گھر میں رہا ابن سعد۔ تو ایک دن اس کا موڈ بدلا اور اپنے کوتوال کو بلایا جس کا نام ابو عمرہ تھا، کہا ابو عمرہ چند فوجیوں کو لے کے جاؤ اور ابن سعد کو بلا لاؤ۔ جب فوجی گئے، دستک دیا، کون؟ ہم لوگ مختار کے آدمی ہیں۔ ابن سعد کو بلایا گیا ہے دربار میں، تو اس نے اپنے بیٹے سے جھوٹ بول دیا، کہہ دو کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ فوجی لوٹ آئے، بیٹا پیچھے سے گیا تو مختار نے کہا یہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ بیٹے کا نام تھا ابو حفص۔ ابو حفص نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے اپنی زندگی چینج کر لی ہے، ان کے اندر بڑا انقلاب آ گیا ہے، اب ان کو صرف نماز روزہ سے مطلب ہے، وہ باہر ہی نہیں نکلتے، خلوت نشی ہو گئے ہیں۔ تو اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ اب خلوت نشی ہونے کا انہیں خیال آیا ہے، اب رے کی حکومت کہاں گئی؟ جس حکومت کے چکر میں صحابی رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود اتنا گھنونا کام کیا، اس کو یزید کیا کرتا؟ ابن زیاد کچھ نہ کہتا اس کو، صرف رے کی حکومت تو چھینی جا رہی تھی، گورنری، چونکہ وہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا رے کا، اور وہاں کی گورنری پانے کے لیے سب لوگ ترس رہے تھے۔ ابن سعد کو کہا گیا تھا وہاں کی گورنری ملے گی تم کو، اسی لالچ میں یہ کربلا میں چلا گیا تھا۔ تو مختار نے تانا مارا کہ کہاں گئی وہ گورنری، اور اب وہ خلوت نشی ہوئے ہیں، بیمار ہیں، تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں چل کے آ سکتے ہیں تو میں خود پہنچتا ہوں۔
اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ اندر داخل ہو کر کے ہم اس مردود کے جسم کو نہیں دیکھنا چاہتے، البتہ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ میرے سامنے پیش کرو جتنی جلد ہو سکے۔ سپاہی گئے، دروازہ کھول کر ڈائریکٹ پکڑ کر کچھ نہیں کہا، بس گردن کاٹ لیا اس کی، ابن سعد کی گردن کاٹ کے لائے، دربار میں پیش کیا۔ اس کا بیٹا پہلے ہی سے وہاں بند تھا، بیٹے کو بلوایا اور سامنے سر رکھا۔ مختار نے کہا کیا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ بیٹے نے کہا یہ تو میرے والد میرے باپ کا سر ہے، اور اب تو میری زندگی کا بھی مزہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، اب کیا کرو گے جی کر؟ تلوار اٹھایا اور اس کی بھی گردن کاٹ دیا۔ یہ دونوں گردنیں کاٹ دیا تو چونکہ مدینہ میں محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی تھے وہی یادگار حسین تھے اس وقت، تو دونوں سروں کو بھجوایا اور کہا، یہاں سے کہلا کے بھیجا کہ اگرچہ ان ناپاکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اے محمد بن حنفیہ مجھ غلام کا یہ نذرانہ قبول کر لو، باپ کا سر حسین کے بدلے میں کاٹا ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں کاٹا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے ارشاد فرمایا تم کو اللہ اجر دے، لیکن کہاں ان ناپاکوں سر، یہ تو اس تلوے سے لگی ہوئی گرد جو جھڑ کے اڑ گئی اس گرد کے بھی برابر نہیں ہے۔ آپ نے بہرحال مختار نے اب آگے قدم بڑھایا۔ دوسرا مشہور ظالم تھا خولی بن یزید۔ یہ خولی بن یزید جس نے حسین کی گردن کو کاٹا تھا، نیزے میں ٹانگا تھا، کوفہ کے بازاروں میں گھمایا تھا، ذلت کے لیے ٹانگا تھا۔ خولی بن یزید ڈرا سہما تھا، کوفہ سے بھگ گیا تھا، مگر کسی دوست نے اس کو بتایا کہ اب مختار نے چین لے لیا ہے اور یہاں پر امن کا ماحول ہے، اب آ جاؤ۔ تو خولی بن یزید آ گیا، آیا تو بھنک لگ گئی مختار کو، اس نے اپنے سپاہی بھیجے۔ اب دیکھیے ذرا، جو خولی کی بیوی تھی وہ حسین کے سر کو کاٹ دینے کی وجہ سے وہ اندر سے اس سے جلی بھنی بیٹھی تھی۔ وہ بیوی ضرور تھی مگر اس سے ناراض، سخت ترین ناراض تھی۔ جب سپاہی آ گئے دروازے پر تو اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ ایک بڑا ٹوکرا جو گھر میں ہے اسی کے نیچے مجھ کو چھپا دو اور تم باہر نکل کے کہہ دو کہ وہ نہیں ہے گھر میں، تاکہ میں بچ جاؤں۔ بیوی باہر نکلی، چونکہ جلی بھنی تھی، دروازے پر گئی تو اس کو سنا کے زور سے کہا وہ نہیں ہے، مگر اشارہ کیا کہ ادھر ہیں، زبان سے کچھ کہا، اشارے سے کچھ کہا۔ سپاہی گھسے اور گھسنے کے بعد اس کو نکال کے لائے۔ لانے کے بعد مختار نے اپنی نگرانی میں کہا کہ اب شاہراہ عام پر اس کو آگ لگاؤ۔ آگ لگائی گئی، وہ جل کر خاکستر جب تک نہیں ہو گیا مختار آگے نہیں بڑھا، خولی بھی جہنم رسید ہو گیا۔ اب اس کو تلاش تھی شمر کی۔ یہ شمر وہ بدبخت ہے کہ جب میرے امام نے 3 شرطیں رکھی تھی صلح کے لیے کہ شاید ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو، مجھ کو یزید کے پاس بھیج دو میں بات کر لوں گا، تو اسی نے آگ لگائی تھی دوبارہ اور کہا تھا کہ نہیں، دشمن قابو میں آنے کے بعد تھوڑی چھوڑا جاتا ہے، اور تمہاری مردانگی نہیں، تمہاری نامردی کا اعلان ہوگا سارے زمانے میں کہ تم نے حسین کی بات پہ کان دھر لیا، اس لیے ان کو جانے نہ دو اور یہ ہر کو ہٹاؤ اور کسی اور کو بنا کے وہاں بھیجو کربلا میں۔ یہ سارا کرتوت اسے نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ وہاں نہر فرات پر جو پابندی تھی وہ بھی اسی کے رائے اور مشورے سے تھا کہ وہاں پہ فوجیوں کو لگا دو تاکہ خاندان حسین پانی نہ پائے۔ مختار کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ تم نے پانی بند کیا ہے۔ اس نے شمر کو ڈھونڈا، شمر لعین بھاگا اور بھاگنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں جا کر کے جب کسانوں نے کچھ کہنا چاہا تو ان پر بھی ظلم کیا اور اسی گاؤں میں چھپ گیا۔ وہ کسان بیچارے باہر نکلے
इधर उधर शिकायतें कर रहे थे और मुख्तार के सिपाही यूं ही टहल घूम रहे थे उसकी तलाश में। उन्होंने सुन लिया कि यह लोग बात कर रहे हैं शिमर की, तो शिमर की जब बात कर रहे हैं तो उसने पूछ लिया सिपाही ने कि कहाँ शिमर कहाँ पे है? तो उसने बताया शिमर ज़िलजोशन हमारे गांव में है। आ गए सिपाही, उसको पकड़ के ले गए मुख्तार के पास। अब उसके साथ क्या सलूक हुआ कि मुख्तार ने कहा इसके दोनों हाथों में रस्सी बांधो, दोनों हाथों में रस्सी बांधो और रस्सी बांधने के बाद इसके पैरों में जंजीर बांधो और 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, न खाना दो न पानी दो, ये नहरे फुरात के जुल्म का बदला दो। 3 दिन के लिए इसको भी ऐसे छोड़ो। वहां तो रूहानी ताकत काम कर रही थी, ये मादा परस्त कैसे जिएगा? 3 दिन जब इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मारे प्यास के कुत्ते की तरह इसकी जबान बाहर निकल आई। जब जबान बाहर निकल आई और मरने के कगार पे आ गया तो मुख्तार ने कुछ कुत्तों को पाल रखा था, 3 दिन से उनको भी ग़िज़ा नहीं दी गई थी, इसलिए कि ताकि जब ये मरने लगे तो कुत्तों की ग़िज़ा बन जाए। अब कुत्तों को छोड़ा, कुत्तों ने उसे नोच नोच करके, जिसने नबी के घर वालों के लिए पानी पे पाबंदी लगाई, ऐसा दुनिया में उसका हश्र हुआ कि 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी और कुत्तों के पेट में रहना नसीब हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब आखिरी बदमाश जो इब्ने ज़ियाद था, जो यजीद का दस्ते रास्त था, जिसको डबल गवर्नरी मिली हुई थी, बसरा का तो गवर्नर था ही और इन ख़ानदान वालों के लिए ये कूफा का भी गवर्नर बना दिया गया था। इसको जब तलाश किया तो इसने पहले मुकाबले की कोशिश की, इसने एक फ़ौज तैयार कर लिया। तो मुख्तार ने इब्राहीम नामी शख्स को फ़ौज देकर भेजा कि जाओ उससे मुकाबला करो। नहरे फुरात के करीब दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ और मुकाबला के बाद इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई और शिकस्त होने के बाद पकड़ा गया। मुख्तार सक़फ़ी के पास लाया गया, उसे मार दिया गया, गर्दन उसकी भी काटी गई। अब ज़रा देखो, कुछ ऐसे भी गुनाह होते हैं कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, यकीनन दारुल जज़ा ये नहीं है, ये दारुल अमल है, करो यहाँ मिलेगा वहाँ। हर गुनाह की सज़ा यहाँ नहीं मिलती, मगर कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि जिनकी सज़ा दुनिया में अल्लाह ज़रूर देता है। उन्हीं गुनाहों में से क़त्ल हुसैन भी था। क़त्ल हुसैन रब को इस कदर नागवार कि इस बदनिहाद का सर काट कर मुख्तार ने कूफे ही में मंगवाया और हुस्ने इत्तेफाक कहिए मुहर्रम की 10वीं ही तारीख थी, मुहर्रम की 10वीं ही तारीख थी, जुमा ही का दिन था। उसी वक्त में जब इब्ने ज़ियाद ने उसी गवर्नर हाउस और दारुल खिलाफा के अंदर तख्त पे बैठकर तश्त में रखकर अपनी छड़ी से उसने गुस्ताखी की थी सरे हुसैन की, मुख्तार कहता है कि आज वही चीज़ें मैं करके अपने इमाम को खुश करूँगा। खुद बैठा तख्त पर और तश्त रख करके इब्ने ज़ियाद का जहन्नमी सर रखवा करके उसने छड़ी से कचोके लगाए और कहा ये बदला उसका है जो तुमने आज से 6 साल पहले मेरे इमाम के साथ किया था। अल्लाह ने इन जहन्नमियों को दुनिया में ये रुसवाई दी, मगर अजाब अभी बाकी है उनका, आखिरत में अजाब होगा। कुरान कहता है लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरत अजाबुन अजीम, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम है। ये अजाब अजीम नहीं था, ये तो सिर्फ एक झलक थी कि कायनात देख ले कि हुसैन की कैसी मकबूलियत है अल्लाह की बारगाह में। इन नापाकों ने मेरे इमाम को मिटाना चाहा था, हुसैन की नस्ल को मिटाना चाहा था, हुसैन के नाम को मिटाना चाहा था, हुसैन के किरदार को मिटाना चाहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल होने के बाद हुसैन के नाम में निखार ही आया है, ताजगी ही आई है,
بہار ہی آئی ہے، رونق ہی آئی ہے۔ آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، جہاں بھی جاؤ، اگر سنی مسلمان اگر مومن بستے جیتے ہیں تو ہر محلے میں، ہر گاؤں، ہر بستی میں کہیں احمد حسین ملے گا، کہیں غلام حسین ملے گا، کہیں محمد حسین ملے گا، کہیں حسین علی ملے گا۔ مگر الحمدللہ یزید جو تخت پہ تھا، جس نے جہنم مول لیا تھا، کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یزیدی نواز ہیں وہ بھی اپنے بیٹے اور پوتوں کا نام اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10ویں محرم کو کہیں مجلس سجی ہو اور یزید کا بیان چل رہا ہو اور میرا بیٹا کہیں چلا جائے اور کوئی کہہ دے یزید بیٹھیے تو کہیں اسی پر حسینی نہ جٹ جائے۔ اس لیے اس خوف سے کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، مگر حسین کا نام دن بدن زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ یہ 10 روزہ تقریبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک اور خصوصیت ہے اس محفل کا سرا جہاں سے ملا ہے، مرکز ہے اصل کانپور۔ کانپور کی سرزمین پر آج ہی کے دن مقدس ترین تبرکات کی زیارت بھی ہوتی ہے اور زیارت کرائی جا رہی ہے کانپور میں۔ وہ زیارت میں کیا ہے مخصوص تبرکات؟ آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن حکیم جو سیدنا مولا علی نے بدست خود جسے لکھا، وہ مقدس قرآن اس ہاشمی گھرانے میں موجود ہے اور آج کے دن وہاں زیارت کرائی جا رہی ہے قرآن پاک کی۔ دوسرا مقدس تبرک ہے سیدنا زین العابدین کا پٹکا، سیدنا زین العابدین کا پٹکا شریف، اس کی بھی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تیسرا کوئی تبرک ہو؟ اچھا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جبہ مبارک کا آدھا حصہ، ایک حصہ ہے یہاں تو ایک حصے کی زیارت ہو رہی ہے۔ اس کے سوا دوسرے تبرکات ہیں، جو لوگ جڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ یہ جان لیں انشاءاللہ انہیں بھی زیارت نصیب ہوگی، اور جو لوگ کانپور میں ہیں وہ لوگ تو باقاعدہ جا کر کے روبرو زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو آج آخری دن ہے، مولا فیضان امام حسین سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اب کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام۔ سوارے کربلا کی سوارے کو سلام، سوارے کربلا شہ سواری کو سلام، نیز پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، اہل بیت مصطفیٰ کی باوقاری کو سلام، اہل بیت مصطفیٰ کی باوقاری کو سلام، تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام، تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام، سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھتی نہیں، سر سے چادر اٹھ گئی کن نظر اٹھتی نہیں، حضرت
پردہ کو سلام، مسکرا کر نظر مولا کر دیا رنگی شباب، مسکرا کر نظر مولا کر دیا رنگی شباب، اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، رات دن بچھڑے ہوا کی یاد میں رہنا کھڑے، رات دن بچھڑے ہوا کی یاد میں رہنا کھڑے، سیدہ صبرا تمہاری انتظاری کو سلام، سیدہ صغرا تمہاری انتظاری کو سلام، کانپ اٹھا عرش کا دل، آسماں تھرا گیا، کانپ اٹھا عرش کا دل، آسماں تھرا اٹھا، اصغر و معصوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، کے سائم جھومتا تھا جس کو کربل گوا، وعدۂ عشق نبی تیری قماری کو سلام، باد سوارے کربلا کی شہ سواری کو سلام، نیز پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، یا نبی سلام ملیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ مختار دو عالم، دل پریشاں ہے نم، دور ہو جائے سبھی غم، عرض کرتے ہیں شاہ ہم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے معبود 10 روزہ سلسلے وار تقاریب حسینی کو مولا قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم اپنے محبوب کے صدقے میں مولا اس مجلس پاک کو قبول فرما لے۔ آج کی مقدس مجلس میں جس قدر بھی کلمات خیر ادا کیے گئے، سنے گئے، مولا کریم ان اعمال اذکار کو قبول فرما کر اور اس پر تو اپنی شایان شان خوب اجر و ثواب عطا فرما کر اپنے محبوب کی بارگاہ کرم میں ہم سب غلاموں کی طرف سے قبول فرما لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات، ان کی اولاد پاک، اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ صحابیات، جملہ تابعین تبع تابعین، جملہ ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، جملہ علماء اہل سنت، جملہ اولیاء کاملین صالحین، تمام مسلمین مسلمات کی روحوں کو مولا درجہ بدرجہ اپنے فضل و کرم سے سرکار کے وسیلے سے یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے مولا، ہم سب حاضرین ناظرین نے اپنی زندگیوں میں جن جن تیرے محبوب بندوں سے وسیلہ لیا، ان کی بارگاہوں میں ہم جا کر حاضری دیے، وہاں سے فیض لیا، مولا خصوصیت کے ساتھ ان عالی بارگاہوں میں بھی یہ تحفہ پیش ہے، قبول فرما لے۔ مولا، ہم سب کے جتنے بھی مشائخ طریقت و شریعت ہیں، سب کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش ہے، قبول فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی محسنین اساتذہ، جتنے بھی ہمارے اہل تعلق، اہل خاندان، اہل رشتہ، جتنے بھی لوگ ایمان و اسلام پر گئے، مولا آج سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، فیضان حسینی سے سبوں کو مالا مال فرما دے۔ اے میرے مولا، خصوصیت کے ساتھ یہ نذرانہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کے خانوادے کے جملہ نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں، تمام جانثاران حسین، وفاداران حسین کی بارگاہ میں، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر پیاری جان دی، مولا ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ بالخصوص پیش قبول فرما لے۔ اس کے علاوہ بانی جلسہ سید غلام محی الدین ہاشمی صاحب، ڈاکٹر انوار احمد ہاشمی، ڈاکٹر جاوید احمد ہاشمی، نسیم بانو اور سید شمس الحق صاحب، عالیہ شبینہ ماجدہ، سید فیروز عرف پیارے میاں، سید نہال احمد ہاشمی۔ اس کے علاوہ مولا اس کنبے اور اس خانوادے کے جتنے مرد و زن، چھوٹے بڑے صغیر و کبیر، سابق میں جتنے لوگ بھی جا چکے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا جو حیات میں ان کا سایہ رحمت دراز فرما دے۔ مولا خصوصیت کے ساتھ اس مجلس کے اور اس گھر کے سرپرست سید اقبال ہاشمی صاحب کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ مولا برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ان کے تمام برادران کو لمبی حیات عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمارے بزرگ ڈاکٹر احسان اللہ صاحب کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم ان حضرات کے سائے ہمایوں کو ہم لوگوں پر تادیر دراز فرما دے۔ اے مولا کریم یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے مولا کریم یقیناً تیرے حسین تیری بارگاہ میں بہت مقبول ہیں، مولا ہم اپنے کرتوت کی بنیاد پر بہت مجرم ہیں، مگر مولا وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے حسین کا ہے، وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی پاک کا ہے۔ مولا اس مقدس وسیلے سے آج ہمیں کچھ فیض عطا فرما دے۔ اے مولا کریم آج ہمیں محروم نہ فرما، میرے مولا میرے معبود ان اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے مولا کریم ہمارے قلوب میں جو زنگ ہوں گناہوں کے آج اسے دور فرما دے۔ اے مولا ہمیں اچھی فکر عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے خوب محبت عطا فرما، گناہوں سے سخت ترین نفرت عطا فرما۔ مولا صوم و صلات کی سچی پابندی عطا فرما، عبادت کی روح عطا فرما، لذت ایمان عطا فرما، رزق حلال طیب و طاہر عطا فرما، صداقت عطا فرما،
مولا کریم جو قلبی بیماریاں ہیں، حسد، جلن، غیبت، چغلی، یہ تمام تر موذی امراض سے ہم سبوں کے دل و دماغ کو پاک فرما دے۔ مولا ہمیں سچی حسینیت عطا فرما، کل حشر میں حسین کے سائے رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے، ان کے نانا جان کی ہمیں شفاعت عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ مولا اس 10 روزہ محفل کے صدقے میں اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، اور جتنے بھی ساکنان ہیں یہاں، جتنے بھی گھر کے رہنے والے رہنے والیاں خواتین ہیں، سب کو اہل بیت اور حسنین کریمین کا فیض عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے۔